میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے، اور عراق میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے۔ یمن کے اندر جس لاش کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں وہ خنجر میرے سینے پہ چلتا ہے، اور کشمیر کے اندر کہ جس بیٹی کی آبرو اور عزت پامال ہوتی ہے وہ میری بہن اور میری بیٹی ہے، اور فلسطین کے اندر جن بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ میرے فرزند ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ میرے حضور کی سیرت کا عکس ہے، یہ میرے حضور کی اور حضور علیہ السلام کی مبارک طبع کا نور ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سجدے میں سر رکھتی ہیں، اور حضور کے ایک ایک قدم پہ امت کے غلاموں کو جو جہنم میں پھنسے ہیں ان کو جہنم سے چھڑانے کی آرزو کرتی ہیں، اور اس شرط پہ سجدے کو لمبا کرتی ہیں، اور امت کا درد ان کے سینے کے اندر جس طرح جاگتا ہے، اور امت کے لیے جو ان کی دل سوزیاں ہیں، تو آج ان کی روح کو خراج پیش عقیدت پیش کرنے کے لیے جس طرح مخدرات اسلام کو گھروں میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے ایک قوم کی نشأت کے لیے اپنے کردار کو اجاگر کرنا پڑے گا، دوسری طرف جو ہے یہ ذمہ داری ہمیں بھی نبھانی ہوگی کہ ہم ایک امت واحدہ بننے کی کوشش کریں۔ اور پوری امت اس وقت امت لہو لہو ہے، زخم زخم ہے۔ آج دیکھیے کہ ہماری باہمی گروہی اور جغرافیائی اختلافات نے آج ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ پوری کائنات کے اندر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہے۔ جہاں بھی آگ برستی ہے، جہاں بھی بارود برستا ہے، وہ دھرتی مسلمانوں کی سرزمین ہے، دھرتی مسلمانوں کی دھرتی ہے۔ اور آج ہمارے تشدد نے، آؤ حضور سے معافی مانگیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اور امت واحدہ بننے کے لیے عملی کردار ادا کریں۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے، علماء صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو فریاد سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو آؤ وسیلہ زہرا سے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، آقا ہم سے بھول ہوئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم دوبارہ امت بننے کی کوشش میں لگ جائیں گے، اور اختلافات کو ختم کر کے جغرافیائی تقسیم سے نظریں ہٹا کر کے امت وحدہ کے تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ امت جب امت بن جائے گی اور خلافت اسلامیہ کا جب احیاء ہو جائے گا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ امت مسلمہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، اور کوئی میلی آنکھ سے کسی مسلم جو ہے وہ فرد کو نہیں دیکھ سکے گا، کسی عورت کی آبرو کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم خلافت کے نور سے مالا مال تھے، اور جب وحدت کے اجالے جو ہے وہ ہمیں روشنیاں دیتے تھے اور جینے کے راستے دکھاتے تھے، تو اس وقت اگر ایک بیٹی بھی مدد کے لیے پکارتی تھی تو دیبل کے ساحل پہ ہمارے قافلے پہنچتے تھے، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ مدد کو پہنچتا تھا۔ اور آج کتنی بیٹیاں اغیار کے نرغوں میں سسک رہی ہیں، کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ میں نے فلسطین کی بچیوں کی ایک تصویر دیکھی تھی ماضی میں کہ وہ ساحل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے پاکستان کی طرف منہ کر کے جھنڈے لہرا کے پاکستان کو آوازیں دے رہی ہیں۔ لیکن آج کوئی محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی نور الدین زنگی نہیں، کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول، ایک روئی سی دی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن، اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نوں گھل لاوے۔ تو آؤ سب سے پہلے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، حضور سے معذرت کریں کہ ہم نے امت شکنی کا جرم کیا، ہم نے امت شکنی کا جرم کیا، اور آج ہمارے اوپر یہ حالات آئے۔ ہم وحدت کا سبق پھر پڑھیں، اور صداقت اور دیانت کے جب درس ہم پڑھ جائیں گے تو دنیا کی امامت کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی جائیں گی۔
اور اگر ہم نے وہ سبق نہ پڑھے تو وہ ذمہ داریاں ہمیں کبھی نہیں دی جائیں گی. ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہوتے رہیں گے اور ذبح ہو رہے ہیں. تو ہم اپنے گناہوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو تسلیم بھی کریں اور اس کی معافی بھی مانگیں. آپ کو شاید پنجابی سمجھنا آتی ہو تو پنجابی کے ایک شاعر نے اپنے دکھڑے کو بارگاہ رسالت ماب میں بڑے دردمندانہ لہجے میں پیش کیا کہ حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی تساں سی ڈکیا جنہ کما تھی حضور جی میں کر گیا واں گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا واں حضور معافی حضور معافی. تو ہم زندہ کب ہیں؟ ہم تو لاشیں ہیں. ہم زندہ نہیں رہے, ہم لاشیں ہیں جو اپنے کندھوں پہ خود اٹھائے پھر رہے ہیں. کسی دنیا کے کسی خطے میں ہماری توقیر نہیں, ہماری کوئی عزت نہیں ہے. کیا مسلمان یوں ہوا کرتے تھے؟ کیا مسلمان کی یہ آبرو ہوا کرتی تھی؟ تو جب ہم اپنے اسلاف سے رشتہ توڑ لیں گے اور ان کی تعلیمات سے رخ موڑ لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو آئیے آج سیدہ سلام اللہ علیہا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم سعید کے موقع پر آج ان کے تذکرہ نور کے جھرمٹ کے اندر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور ہم عزم کریں, بالخصوص مقدرات اسلام ایک نئی قوم کی تیاری کے لیے ایک جد و جہد کا آغاز کریں, ایک قد و کاوش عمل میں لائیں اور گھروں میں سمٹ کے اپنی نسل اس کے جو امانت دی گئی ہے اولاد کی شکل کے اندر, یہ اس کا ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے. تو اس درس گاہ کی جو تعلیم ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے, چونکہ ماں جب سکھاتی ہے, جو ماں تعلیم دے سکتی ہے وہ کسی اور درس گاہ سے نہیں ملتی. اقبال کا ایک لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آغوش مادر میں چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابھی دودھ پیتا بچہ تھا, چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے وادی غیر ذی زرع میں, ایسی وادی میں جہاں کوئی جھاڑی بھی نہیں تھی, جہاں کوئی پھلدار کیا پھولدار درخت بھی نہیں تھا, جہاں شجر سایہ دار بھی میسر نہیں تھا. مورخ اسلام حفیظ جالندھری اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بولتے ہیں وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے, جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے, جہاں پر گھاس اگتی تھی جہاں نہ پھول کھلتے تھے مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے. اس وادی غیر ذی زرع میں فرزند کو چھوڑا اور چلے گئے. ایک مدت کے بعد اللہ کا حکم لے کے واپس آئے اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں, فانظر ماذا تری, اب تیری بتا رائے کیا ہے. آج باپ بیٹے کو چھوڑ کے چلا جائے اور کچھ عرصے پہ کے بعد آ کے وہ اپنا استحقاق جتلائے تو بیٹا آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا کہ آج استحقاق جتلانے آگے ہو. لیکن آغوش مادر میں بیٹے کو چھوڑ کے جانے والے ابراہیم, آج بیٹا جوانی کی دہلیز پہ, بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ہاتھ میں چھری لیے آتے ہیں اور کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, فانظر ماذا تری, بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا خاموش ہو جاتا تو یہ بھی امتثال امر تھا, سکوت من الرضا, خاموشی بھی رضا ہوتی ہے. گردن جھکا لیتا, زبان سے کچھ نہ بولتا تو کامل اطاعت تھی, فرما برداری سے. باپ نے کہا بیٹا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں, بیٹا گردن جھکا کہتا جی کر لیجئے, ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے ہوتا, یہ بھی مکمل امتثال امر تھا, مکمل تعمیل تھی حکم کی. لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ کے جواب دیتا ہے. ذرا قرآن اٹھائیے, جب باپ نے کہا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں تو بیٹے نے یہ نہیں کہا یا ابا تذبح, ہاں ذبح کر لیجئے. ذبح کا پوچھا تو ذبح کا جواب دیتے, لیکن نہیں, بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر, ماں میں عموم ہے, باپ میرے بابا ذبح کیا ہے جو بھی کرنا ہے کیجئے. صرف ذبح ہی نہیں, یا ابا تفعل ما تؤمر, جو بھی حکم ہے کیجئے. رہی بات میری, ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ دیکھیں گے صبر کر کے دیکھیں, میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا, میرا دامن صبر کا چھلکے گا نہیں, آپ کیجئے جو کرنا ہے. اللہ اکبر. اور منظر ہے منا کی وادی کا, رسیوں سے بیٹے کو جکڑ لیا جاتا ہے اور یہ بیٹے کی اپنی آرزو تھی کہ کہیں شدت درد سے تڑپوں نہ, اور تڑپنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں آپ کو تاخیر نہ ہو جائے.
تو جب باپ نے بیٹے کو جکڑ لیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، جب دونوں نے طے کر لیا، فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں ایک نقطے پہ آ گئے، دونوں نے طے کر لیا، کیا طے کر لیا؟ فلاں بنگلہ خرید لیں، یہ طے ہو گیا فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، نہیں، باپ ذبح کرنے پر آمادہ ہوا، بیٹا ذبح ہونے پہ آمادہ ہوا، اور پھر باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، بدن چکڑا ہے رسیوں سے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، کارکنان قضا و قدر دم بخود ہیں، مالک قیامت آنے والی ہے، بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لیے اپنے نوخیز بچے کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا فرشتوں ذرا میرے بندے کی ادا کو دیکھو، تم کہتے تھے یہ دھینگا مشتی کریں گے، فساد کریں گے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو، میرے حکم کی تعمیل کے جذبے کو بھی دیکھو۔ اللہ اکبر، جب باپ نے بیٹے کو لٹا لیا، ذبح کرنے لگا، تو بیٹا بولتا ہے ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے۔ کیوں؟ پروگرام تبدیل ہو گیا۔ کہا نہیں، کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا، کھول دیجئے رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ اللہ اکبر، تو بیٹا تیار ہوتا ہے ذبح، گردن رکھ دیتا ہے، باپ ہاتھ میں چھری لے کے ذبح کر۔ یہ کون سا بیٹا ہے جو دودھ پیتا باپ چھوڑ گیا تھا، اور آج باپ کہتا ہے تو بیٹا گردن جھکا دیتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اسماعیل نے کس درسگاہ میں پڑھا تھا، کس یونیورسٹی میں گئے تھے، کس دانشگاہ سے سیکھا تھا کہ باپ کے حکم کو ٹالنا نہیں ہے؟ یہ کہاں سے انہوں نے پڑھا تھا، کس کتاب میں دیکھا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، فرزندی کے آداب کہ باپ کے سامنے اف نہیں کرنی، گردن رکھ دینا ہے، یہ کس نے سکھائے تھے؟ یہ ماں ہاجرہ نے سکھائے۔ تو جب ماں سکھاتی ہے تو پھر بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ بنتا ہے، جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے، جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا بابا فرید گنج شکر بنتا ہے۔ اس لیے ماں کو سمٹنا ہوگا، گھر سنبھالنا ہوگا۔ یہ 2 بچے، یہ 4 بچے، یہ کائنات ہے پوری، ایک ایک بچہ کائنات کے رخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مت سمجھیے میری صلاحیتیں محدود ہو رہی ہیں۔ سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑی صلاحیت کس کے پاس تھی؟ جو حضور کی گود میں پلی تھی، حضور کے گھر سے تربیت لی تھی۔ انہوں نے کہا میرا مدرسہ یہ ہے کہ میں نے حسنین کو تربیت کرنی ہے، میں نے زینب کی تربیت کرنی ہے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ زینب نے کس طرح شام کے دربار کے اندر حق کا بول بالا کیا، اور کس طرح حسنین کریمین نے حق کی آواز کو بلند کیا۔ تو آج مقدرات اسلام کو اسوہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ آنا ہوگا، اور ہمیں بھی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ جو ان کا سوزے دروں جو اس امت کے لیے ہے، اس سے امت کی وحدت کے لیے گامزن ہونا پڑے گا۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔